حضور کی وفات کے بعد کیا لوگ جا کے قبر سے جا کے مانگا کرتے تھے؟ بخاری مسلم سے یہ معجزہ پیش کرتے ہیں 1500 صحابہ کے لیے پانی کے چشمے جاری ہو گئے مبارک انگلیوں سے، بالکل ہوئے. لیکن حضور کی وفات کے بعد کیا قبر سے جا کے کوئی کہتا تھا جی آپ انگلیوں سے چشمے جاری کریں؟ اور میں نے تو بتایا صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت عمر نے ایک سفر کے دوران حضور کو پانی جمع کر کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اپنا مبارک ہاتھ رکھ کے دعا فرمائیں نا، اس میں سے چشمے جاری ہوں. اور وہی حضرت عمر صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے 1010، وہ کہتے ہیں اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا، اے اللہ پہلے ہم آپ کے نبی کے وسیلے سے آپ کے پاس آتے تھے، یعنی حضور کے ذریعے آپ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، حضور کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہوتی تھی. اب ہم آپ کے نبی کے چچا کو لے کے آئے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما، بارش ہو جاتی. تو حضرت عمر کہہ سکتے تھے نا یا رسول اللہ جب آپ قبر سے باہر تھے تو آپ چشمہ جاری کرتے تھے، اب آپ قبر میں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، احمد رفاعی کے لیے تو آپ نے نکالنا ہی ہے، تو آپ قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالیں اور امت کو سیراب کر دیں. تو یا پھر کہ حضرت عمر جو ہیں وہ وہی عقیدہ رکھتے تھے جو قرآن و سنت میں اور جو ہم پیش کر رہے ہیں کہ وفات کے بعد اب وہ کمیونیکیشن گیپ نہیں ہوگا. حیات النبی اپنی جگہ موجود ہے لیکن دنیاوی حیات نہیں، آخرت کی حیات ہے. حیات النبی پہ سب سے زیادہ ویڈیوز ہی میری ہیں، لیکن وہ دنیاوی حیات نہیں ہے، آخرت کی زندگی ہے جس میں نہ سانس ہے، نہ کھانا پینا ہے دنیا والا، نہ ٹوائلٹ ہے. آج بھی قبر مبارک اگر آپ کھودیں تو نبی علیہ السلام اسی حالت میں لیٹے ہوئے ہوں گے جس طرح 800 سے 1400 سال پہلے آپ کو دفنایا گیا تھا. کوئی سانس نہیں لے رہے ہوں گے، اسی حالت میں ہوں گے. آپ اس زندگی کو آبزرو کر ہی نہیں سکتے. تو یہ پیش کرنا ہے معجزات کے ذریعے، یہ بالکل جھوٹ ہے. 9واں اشکال وہ کہتے ہیں جی اس کو بلکہ شعر بنا دیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے گر قیامت میں گر مان گیا. وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے کہ قیامت میں تو نے بھی حضور سے ہی شفاعت کرانی ہے، تو آج کیوں نہیں حضور کو مدد کے لیے پکارتا؟ ادھر تو نے حضور کو ہی پکارنا ہے نا سر، اس لیے پکارنا ہے کہ حضور سامنے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں بھی جب سامنے موجود تھے تو حضور کو اپنے مسئلے بتانے تھے، آخرت میں بھی جب حضور علیہ السلام سامنے آئیں گے تو ان کے سامنے ہی ان کو ہی ہم اللہ کے حضور اپنا وسیلے کے طور پہ پیش کریں گے، انہی کے ہاتھ پہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا. لیکن یہ بیچ والا پورشن آپ نے کہاں سے نکال لیا؟ جیسے آپ تراویح سے 20 تراویح نکال لیتے ہیں اور یوفون سے یوفون نکال لیتے ہیں، مسقال ذرۃ خیر یرا سے مسقال نکال لیتے ہیں، الفاظ کے میچ کرنے سے تو چیزیں نہیں نکل آتی. تو حدیث شفاعت والا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، ورنہ میں نے حضرت عمر والا بتا دیا. وہ تو کہتے ہیں جب تک نبی موجود تھے ان کے ذریعے متوجہ ہوتے تھے، اب ان کے چچا کو ان کی دعا کی برکت سے. وہ کہتے ہیں نہیں جی مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ہے اور حافظ ابن کثیر نے بھی نقل کی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر جو 64 ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب اپنی جانوں پر ظلم کرو تو حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، حضور شفاعت کریں گے تو اللہ توبہ قبول کرے گا. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ابن کثیر بھی لے کے آئے کہ ایک جو ہے نا وہ اعرابی حضور کی قبر پہ حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ قرآن میں تو حکم ہے کہ یہ حکم حضرت عمر کو نہیں پتا تھا اور ایک پینڈو کو پتا چل گیا، اپنی عقل کا علاج کراؤ. اسی لیے کہا گیا نا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. صحیح بخاری 1010 میں تو حضرت عمر کہہ رہے ہیں اللہ جب تک نبی موجود تھے ہم ان کو وسیلے کے طور پہ پیش کرتے تھے، اب ان کے چچا کو لے کے آئے ہیں. تو حضرت عمر کو نہیں پتا تھا میں جا کے ڈائریکٹ پہ قبر پہ جا کے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ کا پڑھ لوں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. تو وہ کہتے ہیں بھی وہ خواب میں حضور کی زیارت ہوئی اور کہا کہ عمر کو میرا سلام کہنا اور کہنا ان قریب بارش ہو جائے گی، اور کئی کہتے ہیں قبر سے آواز آ گئی، عمر کو سلام کہنا اور اسے کہنا عوام پہ نرمی کرے. سر یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں جو روایت ہے نا اس میں آمش مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے اور سما کی تصریح نہیں ہے. اور صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے یہ پیٹ رول لکھا ہے کہ مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح سے کے بغیر، حدثنا یا اخبرنا کے بغیر قابل قبول نہیں ہوگی. ایک جعلی روایت کو لے کے عقیدہ گھڑ رہے ہیں جو بخاری کی 1010 نمبر حدیث کے بھی خلاف ہے اور قرآن کی اس آیت کے کانٹیکسٹ کے بھی خلاف ہے. سر یہ قرآن ذرا کھولیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کو کہا ہے کہ یہ طاغوت کے پاس فیصلے کرواتے تھے، حالانکہ نبی علیہ السلام کو اپنا حکمران مانا ہوا تھا، اوپر سے کلمہ گو تھے اندر سے منافق تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جو انہوں نے ظلم کیا نا کہ اپنا فیصلہ کافروں سے کروایا، تو اب ان کو چاہیے حضور کے سامنے آئے، حضور سے معافی مانگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور ان کی شفاعت کرے کہ جو انہوں نے یہ مس بیہیو کیا کہ بجائے حضور کو جج ماننے کے
جا کے یہودیوں سے فیصلہ کروایا، پھر اللہ ان کو معاف کرے گا، وہ تو کنٹیکسٹ ہی ڈیفرنٹ تھا، اس کو آپ نے پکڑ کے حضور کی وفات کے بعد کیسے لگا دیا؟ بات کون سی تھی؟ اور وہ کہتے ہیں یہ آیات جنرلائز ہے۔ اچھا جی جنرلائز ہے تو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اس کے تحت سقیفہ بنی ساعدہ پھر کیوں ہوا؟ جنگ جمل صفین نہروان کیوں ہوئی؟ صحابہ کیوں نہیں قبر رسول سے جا کے فیصلہ کرواتے رہے؟ اس وقت تو قبر میں بھی نہیں نبی علیہ السلام گئے تھے، 2 دن تک تو میت مبارک باہر تھی، جنازہ جاری تھا، کسی کو وسوسہ بھی نہیں آیا کہ حضور سے ہی جا کے پوچھ لیں، کیونکہ اس زمانے میں عقیدے نہیں ہوا کرتے۔